بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، حکومت مکمل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اس کے اوسان خطا ہیں اور حکومتی ترجمان جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں انہیں مسخرہ پن بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ مسخرہ پن کی باتوں پر تو ہنسی آتی ہے، لیکن حکومتی ترجمانوں کی باتیں سن کے دل رونے کو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بیانیہ اس پستی پہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت حکومت کے تمام ترجمانوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اداروں کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنا دیا جائے۔ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کی اپوزیشن کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے۔ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی اپوزیشن کے بالمقابل کھڑا کر دیا جائے، جبکہ اپوزیشن کا مقابلہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ حکومت سیاسی میدان میں اپوزیشن کا مقابلہ کرے، لیکن صبح شام یہ حکومتی ترجمان یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 کروڑ ووٹر جو اپوزیشن کے ووٹرز ہیں، خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کی فوج کے دشمن ہیں۔ 2 کروڑ ووٹر جو اپوزیشن جماعتوں کے ووٹر ہیں، وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے غدار ہیں۔ جس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام محب وطن ہیں، پاکستان کے عوام پاکستان میں آئین کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اپنے تمام قومی اداروں سے، چاہے وہ مسلح افواج ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ناکامی کے لیے، اپنی نااہلی کے لیے، اپنی نالائکی کے لیے قوم کو جواب دینا چاہیے کہ آج پاکستان معاشی طور پہ کیوں بدحال ہے۔ عمران احمد نیازی کو جواب دینا چاہیے کہ اس سے حکومت کیوں نہیں چل رہی۔ اسے جواب دینا چاہیے کہ ملک کی گورننس کا ستیہ ناش کیوں ہو گیا ہے۔ اسے جواب دینا چاہیے کہ آج لوگ جان اور مال کے تحفظ کے لیے کیوں پریشان ہیں۔ اسے جواب دینا چاہیے کہ آج دیدہ دلیری سے کیوں عوام کے خلاف، ہماری خواتین کے خلاف، غریبوں کے خلاف جرائم ہوتے ہیں اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا جواب دیں، ان کے پاس صرف ایک جواب ہے کہ اپوزیشن بھارت کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، اپوزیشن قومی اداروں کے خلاف کام کر رہی ہے اور اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے۔ میں آج آپ کے ذریعے یہ بات قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 2014 اور 2018 کے درمیان مسلم لیگ نون کے 4 سالوں میں جو مڈل کلاس ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جس کی آمدنی $300 کے لگ بھگ ہے، وہ 7.5% سے 21% اس کی تعداد ہوئی۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 4 سالوں میں متوسط طبقہ 3 گنا پھیلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ صرف ایک تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جی ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں۔ اور بھائی تم سے کون NRO مانگتا ہے؟ اپنا NRO اپنے پاس رکھو، اپنا NRO اپنے وزیروں کو دو۔ اپنا NRO تو تم نے شوگر مافیا کو دے دیا ہے، جنہوں نے تقریباً 200 ارب سے زیادہ کا ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کی جیبوں پہ۔
کس نے جہانگیر ترین کو اس ملک سے دوڑایا ہے؟ کئی سو ارب کا ڈاکہ آٹے کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ میں آٹے کا بحران پیدا ہو جائے۔ کس نے دوائیوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے؟ آج غریب آدمی اپنے بچوں کے، بزرگوں کے علاج کے لیے دوائیاں لینے سے قاصر ہے، چونکہ ان میں 600 1000 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کس نے جیبیں بھری ہیں؟ کس نے کمیشن کھایا ہے؟ بی آر ٹی کے اوپر کیوں نہیں نیب تحقیقات کرتا؟ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسوں سے ڈاکہ ڈال کے ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا کہ جو 6 سال ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہو رہا، اور بڑے شور و غل سے بینڈ باجے کے ساتھ اس کا افتتاح کیا اور 4 بسوں کو آگ لگ گئی اور پھر بند کر دیا۔ کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ عمران احمد نیازی بتائے کہ آئین پاکستان کے اندر، پاکستان کے قانون کے تحت وزیر اعظم کے پاس کون سا اختیار ہے جس سے وہ این آر او دے سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ حکومتی ترجمان آ کے بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس آئین میں اور قانون میں وہ کون سا اختیار ہے کہ یہ کسی کو این آر او دے سکتا ہے۔ لیکن صبح شام این آر او نہیں دوں گا۔ نہ تم این آر او دے سکتے ہو، نہ تم سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے۔ قوم کے ترجمانوں کی میٹنگز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش اگر یہ اتنا ٹائم حقیقی حکمرانی کو دیتے تو شاید کوئی نتائج بہتر ہوتے۔ ان کے نزدیک حکمرانی صرف سوشل میڈیا کا نام ہے۔ ان کے نزدیک صرف ٹاپ ٹرینڈ بنا دینا مسئلے کا حل ہے۔ غربت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے ختم نہیں ہوگی۔ بے روزگاری نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کے ذریعے ختم نہیں ہوگی۔ کشمیر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی معیشت کو، اس کے پہیے کو چلانے کے لیے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ سی پیک کو کامیاب کرنا ٹویٹوں کے ذریعے نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے 5 سالوں میں سی پیک کو ٹویٹیں کر کے نہیں چلایا تھا، ہم نے عمل کے ذریعے چلایا تھا۔ ہم نے 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کر کے دکھائے تھے، اور آج حقیقت یہ ہے کہ جن منصوبوں کو 2018 میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، 2020 تک ابھی تک شروع نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد انتخابات آپشن نہ رہیں، اس کے بعد اپوزیشن حکومت میں نہ آ سکے، یہ غیر آئینی اقدام کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو جمہوریت بھی چلی جائے۔ اور اسی لیے یہ ہماری مسلح افواج کو سیاست میں متنازع بنانے کے بیانیے پر کاربند ہے۔ صبح شام یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی فوج سیاست کے اندر اس کو ملوث کر کے بدنام کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان کی اپوزیشن پاکستان کی فوج پہ حملے کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں واضح طور پہ کہا کہ میں پاکستان کی اس فوج کو جو پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑی ہے، جو ملک کی حفاظت کر رہی ہے، وہ جوان، وہ افسر جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان شہیدوں کے گھر والوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بیواؤں کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ اس خطاب کے بعد صرف ایک ہی راستہ اور ضمانت ہے کہ اس ملک کو آئین پاکستان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلایا جائے، اس ملک کو اس ملک کی عوام کی منشا کے مطابق چلایا جائے۔
یہ مطالبہ کرنا کہ پاکستان ایک آئینی جمہوری وفاقی پارلیمانی ریاست ہے اور اس کو اسی اصول کے مطابق چلنا چاہیے، یہ پاکستان سے غداری نہیں بلکہ عین حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک سیاسی گلدستہ ہے جس نے وفاق کی تمام اکائیوں کو اپنے اندر پرویا ہوا ہے۔ اس میں قومی جماعتیں بھی ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اس میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، اس میں علاقائی جماعتیں بھی ہیں، اس میں بلوچستان کی نمائندگی بھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی ہے، سندھ کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، گلگت بلتستان کی بھی ہے، آزاد کشمیر کی بھی ہے۔ یہ وہ گلدستہ ہے جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہے۔ سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو زبردستی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، کس طرح آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھا، کس طریقے سے 3 دن 4 دن بڑے بڑے شہروں کے نتیجے روک کے رکھے گئے، اور پھر پی ٹی آئی کی نشستیں کس طرح جادو منتر سے بڑھائی گئیں۔ یہ جادو منتر کی حکومت ہے، یہ عوام کے ووٹوں کی حکومت نہیں ہے۔ لہذا یہ 2018 کا جادو منتر ناکام ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، اس نے عوام کو کچل دیا ہے، اس نے غریب کا تیل نکال دیا ہے، اس نے نوجوان کو تباہ کر دیا ہے، اس کی امید چھین لی ہے۔ لہذا اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس نالائق، ناکام اور مکمل طور پہ ٹیسٹڈ فیلڈ حکومت کو اب گھر بھیجا جائے اور پاکستان کو اقتصادی ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے نئے انتخابات کے ذریعے، شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی نمائندہ حکومت لائی جائے۔ اور میں حکومت کے ترجمانوں کو ایک بار پھر وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں۔ جو لوگ حکومت کے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف نے فوج کے خلاف تقریر کی ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور عمران خان کی وہ تقریریں سنیں جو اس نے بھارت میں جا کے فوج کے خلاف کی ہیں، جو اس نے لندن میں جا کے فوج کے خلاف کی ہیں، جو اس نے پاکستان کے اندر فوج کے خلاف کی ہیں۔ جو آج ہمیں ریاست کے ساتھ غداری کا طعنہ دیتے ہیں، وہ عمران خان کی وہ تقریر سنیں جس میں اس نے سول ڈس اوبیڈینس کی اپیلیں کی ہیں، جس میں اس نے عوام کو کہا تھا کہ بل نہ دو ریاست کو، جس میں اس نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ٹیکس دینا بند کر دو، جس میں اس نے اوورسیز پاکستانیز کو کہا تھا کہ ریمیٹنس بھیجنا بند کرو، ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پاکستان میں پیسے بھیجو۔ آج جو فیٹف کا قانون ہے اس کے تحت عمران احمد نیازی، جس نے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے لوگوں کو منی لانڈرنگ کی ترغیب دی ہے، یہ خود مجرم ہے دہشت گردی کا، جو یہ لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہا ہے۔ تو ریاست سے غداری جیسی عمران خان کر چکا ہے، اس جیسی غداری کی اپیل یا کال آج تک شیخ مجیب الرحمان نے بھی نہیں دی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات دینے کے بعد اس طرح لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا ہو جیسے عمران احمد نیازی نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسایا تھا۔ جس طرح کی تقاریر عمران احمد نیازی نے فوج کے خلاف بھارت میں، لندن میں اور ملک کے اندر کی ہوئی ہیں جب یہ خود اپوزیشن میں تھے، مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کے کسی لیڈر نے پاکستان کی فوج کے خلاف اتنا زہر اگلا ہو۔ یہ کس منہ کے ساتھ اپوزیشن کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا سکتے ہیں؟ میں حکومت کو کہوں گا کہ فوج کو، عدلیہ کو اور غداری کے سرٹیفکیٹوں کو ایک طرف رکھو، بات ہوگی تمہاری کارکردگی پر۔ تمہیں اس بات کا سوال کا جواب دینا پڑے گا
کہ 72 سالوں میں پاکستان میں آٹے کی قیمت 34 روپے کلو ہوئی، تمہارے 2 سالوں میں آٹا 80 روپے کلو کیوں ہو گیا؟ تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ 72 سالوں میں چینی کی قیمت 50-52 روپے فی کلو تھی، تمہارے 2 سالوں میں چینی 115 روپے کلو کیوں کر رہی؟ ان سوالوں کا جواب دو۔ ان سوالوں کے اوپر لڑائی ہے۔ حکومت سے کوئی NRO نہیں مانگتا۔ چور وہ ہے جو عوام کو غریب کرتا ہے، دیانتدار وہ ہے جو عوام کو امیر کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون